مجھے نہیں پتا، فاریہ نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ میں یہ آپ کو دے دوں۔ ثاقب نے چند ثانیے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ سحر کو ایک بار پھر اپنے چہرے پر لائٹ پڑتی محسوس ہوئی۔ اب اس نے کچھ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ لائٹ کس چیز کی ہے۔ کیا میں اسے یہیں کھول لوں؟ ثاقب کے سوال نے اس کی توجہ اس کی جانب سے ہٹائی اور اس نے کچھ چونکتے ہوئے اسے دیکھا، پھر کندھے جھکاتے ہوئے بولی، آپ کی مرضی ہے، بہتر ہوگا کہ میں اسے یہاں نہ کھولوں۔ خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے جانے کے چند لمحوں بعد ہی فاریہ اس کے پاس واپس آ گئی تو سحر نے پوچھا، آخر کیا تھا اس لفافے میں؟ کچھ خاص نہیں، فاریہ نے لاپرواہ انداز میں کندھے جھکاتے ہوئے سحر کی تشویش بڑھ گئی۔ پھر بھی پتہ تو چلے نا کہ آخر اس میں ایسا کیا تھا جو تم خود نہیں دے سکتی تھی اسے۔ اس میں؟ فاریہ ایک دم زور سے ہنسی اور کچھ ہنسنے کے بعد بولی، اس میں کچھ نہیں تھا، وہ لفافہ خالی تھا۔ کیا؟ سحر کو شوق لگا اس کی بات پر، لفافہ خالی تھا؟ ہاں، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ سحر نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ فاریہ سے کوئی جواب دیتی احمر آ گیا۔ چلو، اس کے قریب آ کر اس نے پوچھا۔ اس کے تیور بے حد جارحانہ تھے، لہجے سے تو جیسے آگ برس رہی تھی۔ فاریہ کو صاف نظر انداز کیے وہ سحر سے بولا تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ احمر، کیا ہوا ہے؟ تم چلو۔ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ سحر کا دل بہت زور سے دھڑکا اور جب وہ کھڑی ہوئی تو اسے اپنی ٹانگوں بری طرح کانپتی ہوئی محسوس ہوئی اور خوف سے اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ سارے پیپر زمین پر بکھر گئے۔ سحر نے خوفزدہ نظروں سے احمر کو دیکھا جس کا غصہ فائل گرنے سے اور بڑھ گیا تھا۔ اٹھا بھی اسے، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے چیخ کر کہا تو سحر کو فاریہ کے سامنے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی جو بظاہر بے نیاز سی بیٹھی گھاس چننے میں مصروف تھی۔ جلدی کرو، پارکنگ میں آؤ، خونخوار لہجے میں کہتے وہ پلٹ کر واپس چلا گیا تو فاریہ نے نظر اٹھا کر سحر کو دیکھا جس کا چہرہ ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ اسے ایک دم اپنے لہجے میں حیرانی سموتے ہوئے اس نے خاموش سے بکھرے پیپر سمیٹتے ہوئے سحر سے پوچھا تو بغیر اوپر دیکھے منفی میں گردن ہلاتے ہوئے بہت ہلکی آواز میں بولی، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح تک تو ٹھیک تھا۔ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، اس طرح تو اس نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ فاریہ کی آواز میں آنسو کی نمی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنے اندر تک سکون پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ تو آخر میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو ہی گئی، اس نے فخر سے سوچا۔ سحر کی گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد فل سپیڈ میں چلانے لگا۔ سحر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی اس بات کی منتظر رہی کہ اب وہ اپنے رویے کی وضاحت کرے گا، اس سے سوری کرے گا اور یہیں سے اپنی گاڑی آئس کریم پارلر موڑ دے گا، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا گھر آیا اور گراج میں کھڑی کر کے اس سے پہلے کہ اتر کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گلاس ڈور سے سحر نے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا، ایک سکتے کی عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی جب اچانک مالی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ بی بی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ نہیں، اس کے منہ سے بے دھیانی میں نکلا۔ احمر کے رویے نے تو اس کے حواس ہی گم کر دیے تھے۔ مالی کو اس کی حالت عجیب سی لگی جب بھی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، بی بی آپ اوپر جاؤ، یہاں گرمی بہت ہے، اور بغیر کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس نے احمر کے کمرے کے طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روتے روتے شاید سو گئی تھی، تب فون کی زوردار بیل نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بہت دیر بعد جب اس کے حواس قابو میں آئے تو فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ فاریہ بمشکل سن پائی۔ ہیلو سحر، کیسی ہو؟ تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ فاریہ نے فکر مندی سے کہا تو سحر کو پھر رونا آیا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فاریہ نے پھر پوچھا تو سحر بولی، فاریہ احمر کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو اس نے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا۔ سحر، کہیں ایسا تو نہیں احمر نے تمہیں میرا دیا ہوا خط ثاقب کو دیتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور وہ تم سے بدگمان ہو گیا ہو؟ بدگمان؟ نہیں فاریہ، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھ پر، خدا کے لیے سحر اب یہ مت کہنا کہ وہ تم پر بہت اعتبار کرتا ہے۔ اگر وہ تم پر اعتبار کرتا تو تم سے پوچھتا کہ وہ خط میں کیا تھا اور تم اسے کیوں دے رہی تھی، تم سے اس طرح کا بیہیو نہ کرتا۔ فاریہ نے سخت لہجے میں کہتے اس کی بات کاٹی تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر بولی،
وہ کسی اور بات پر بھی ناراض ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں اس نے مجھے خط دیتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ اس کا دل کسی طور پر نہیں مان رہا تھا کہ عمر اسے اس بات پر ناراض ہے، لیکن فاریہ کے پاس اپنی بات کی ٹھوس دلیل موجود تھی۔ بولی، سحر، ہو سکتا ہے کہ تمہیں یقین نہ آئے، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ عمر تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ چھوڑنے کے بعد خود اپنا ڈپارٹمنٹ جانے کے بجائے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی رہتا ہے اور چھپ چھپ کر دیکھتا ہے تم کس کے ساتھ ہو اور کیا کر رہی ہو۔ اور آج بھی جب میں تمہیں خط دے کر سامنے والی بلڈنگ کی طرف گئی تو میں نے احمد کو درخت کے پیچھے سے تمہیں دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور مجھے یقین ہے وہ تم سے اسی وجہ سے ناراض ہے۔ نہیں عمر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ فاریہ کی بات پر اسے اپنا وجود سونو ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے یک ہو گئے تھے اور احمد کا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ فاریہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ وہ خود بھی کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ احمد کا رویہ کچھ بدلا سا تھا، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں کوئی وجہ نہیں تھی اس لیے وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر رد کرتی رہی۔ لیکن اب فاریہ کے بتانے پر اسے احساس ہوا تھا کہ کچھ تو تھا جو احمد کو اس سے بدظن کر رہا تھا۔ دکھاؤ، میں نے کہا تھا نا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تمہارا کزن بھی عام مرد نکلا، تمہیں بڑا مان تھا نا اس پر۔ دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی صرف آنکھیں دیکھی بات نے اسے تم سے بدظن کر دیا۔ فاریہ کی آواز ایک بار پھر ماؤتھ پیس پر ابھری۔ آپ کے اس کے الفاظ میں نمایاں طنز تھا۔ سحر نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ فاریہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ابھی تو آخری کارڈ باقی ہے بی بی، تم ابھی سے دل برداشتہ ہو گئی۔ ریسیور رکھتے ہوئے بڑی فاتحانہ انداز میں اس نے سوچا، اب تم کس منہ سے کہو گی سحر کہ تمہارا کزن تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اپنے آخری منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر سحر ریسیور رکھ کر ٹیرس میں چلی گئی۔ کمرے میں اس کا اپنا دھرم گھٹ رہا تھا۔ کیا فاریہ صحیح کہہ رہی تھی؟ اس نے بے یقینی سے ٹہلتے ہوئے سوچا۔ کیا احمد واقعی میری نگرانی کر رہا تھا؟ کیا وہ اس خط کی وجہ سے مجھ سے بدظن ہو گیا ہے؟ نہیں، احمد ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ دوسری طرف فاریہ کی باتیں بھی اس کے ذہن میں سے نہیں نکل رہی تھیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تمہارا کزن بھی عام مرد نکلا۔ فاریہ کی کہی باتیں ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں نشتر چبونے لگی۔ دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی صرف آنکھوں دیکھی بات نے اسے تم سے بدظن کر دیا۔ نہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی صرف آنکھوں دیکھی بات نے اسے بدظن کر دیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احمد مجھ سے بدظن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ٹیرس کی دیوار کے سہارے بیٹھتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ تم جھوٹ کہتی ہو، میرا احمد ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ جتنا فاریہ کی باتوں کو جھٹلا رہی تھی، اسے اندر سے کوئی اتنی بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ دیر تک انتہائی بے بسی کی حالت میں رونے کے بعد بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ احمد کے کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا، لیکن اب اسے یہ معمولی نہیں لگا تھا وہ اپنے کمرے میں ہے یا نہیں، کیونکہ پورچ میں اس کی گاڑی نہیں تھی۔ وہ بہت جلد دل لیے کمرے میں آئی تو اوندے منہ بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ اور تو کچھ اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن آنسو تو اپنے اختیار میں تھے، سو بے دردی سے بہا گئی۔ رات کو ملازم کے 2-3 بار بلانے پر وہ نیچے آئی تو خاموشی سے اپنی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بھوک تو خیر کیا ہی لگتی، یوں ہی چند دانے چاولوں کے پلیٹ میں نکالے اور انہیں بھی کھانے کے بجائے چمچ سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ تایا ابو کے 2-3 مرتبہ ٹوکنے پر بھی اس نے ایک نوالا بھی منہ میں نہ ڈالا تو وہ اپنی پلیٹ چھوڑ کر تشویش سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے سحر، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی سوجی ہوئی سرخ سرخ آنکھیں اور زرد ہوتی رنگت انہیں زیادہ پریشان کرنے لگی، جس پر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہوں تایا ابو، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کے باعث بات پر بڑے اطمینان سے کھانا احمد نے ہاتھ روک کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پہلی بار اس کا رویا رویا سرخ سرخ چہرہ دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا، جو اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ بھی تشویش سے اس کی طرف بڑھے گا، اس سے پوچھے گا کیا ہوا ہے۔ اپنا خون پیتی ایک جھٹکے سے ٹیبل سے اٹھی تھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ اب نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فاریہ کی باتوں پر یقین کرے۔ اس نے جو بھی کیا واقعی سچ ہے۔ اف اللہ میاں، میں کیا کروں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟
आंसू एक बार फिर रवानी से इसके चेहरे पर बहने लगे। गुजरते दिनों के साथ अहमद का रवैया मजीद ख़राब होता चला जा रहा था। वो उससे बात करना तो दूर, इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, और सहर की खुद से हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उससे पूछे कि इसे क्या हुआ है। और इस तरफ फारिया थी जो मुसलसल इससे सिर्फ यही यकीन दिला रही में मसरूफ़ थी कि अहमद इससे बदगुमान हो चुका है और इस पर से इसका एतबार उठ गया है, वरना वो ज़रूर इससे इस खत की वजाहत मांगता। देखो सहर, तुम खामोश रहकर अच्छा नहीं कर रही। अगर अहमद तुमसे नाराज़ है किसी भी बात पर तो तुम पूछो इससे कि वो क्यों नाराज़ है। कोई वजह तो होगी ना इसकी नाराज़गी की, और खामोश रहकर तो तुम इसकी नाराज़गी बदगुमानी जो भी है इसको हवा दे रही हो। फ़र्ज़ करो कि अगर इसने तुम्हें कोई गलत काम करते हुए देखा भी है, वही जो तुम ख़त वगैरह का बता रही हो, तो तुम इसके पूछे बगैर इसकी वजाहत कर दो। इसमें कोई नुकसान, कोई ज़िल्लत नहीं है। बदगुमानी बहुत बड़ी चीज़ होती है सहर। सहर बड़े बूढ़ों को जुदा कर देती है। तुम समझो इस बात को तो ये तुम्हारे हक में ही बेहतर होगा। नादिया बड़े खलूस से समझा रही थी। आज इत्तेफाक से वो दोनों अकेली थी क्योंकि फारिया नहीं आई थी। नादिया को कुछ मालूम नहीं था। सहर को परेशान देखकर इसने वजह पूछी तो इसने सब कुछ बता दिया और दोस्ती का हक अदा करते हुए एक बेहद मुखलिस दोस्त की तरह इसे समझा रही थी। इसके दिल में इसके खिलाफ कुछ नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी, बेहद तहाशा मोहब्बत कि सहर की मासूमियत और सादगी ने तो इसे पहले दिन ही अपना सीर कर लिया था। लेकिन वो मुझसे बदगुमान हो गया है। लेकिन वो मुझसे बदगुमान कैसे हो सकता है? वो तो अपने आप से ज़्यादा मुझ पर एतबार करता है। इसके आंसू एक बार फिर छलकने को बेताब थे। बहुत बेचैन होकर इसने कहा तो नादिया ने नरमी से इसके दोनों हाथ थाम लिए। हो जाता है सहर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें ना चाहते हुए बाज़ बातों पर यकीन करना पड़ता है। हो सकता है कि अमर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। तुम इससे पूछ कर तो देखो। लेकिन नादिया, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इसने मुझ पर शक किया। इसने बेदर्दी से इसको सर को झटका तो नादिया को गुस्सा आने लगा। कम ऑन सहर, ऐसी क्या क़यामत आ गई है? खैर, वो भी इंसान है, गलती तो सबसे हो ही सकती है। वो कोई फरिश्ता तो नहीं है। अगर इसे कोई गलत फहमी हो गई है तो तुम उसे दूर कर दो, बजाय इसके कि रोक लगा कर बैठ गई हो। इसने मुझ पर शक किया और ये और वो। नादिया ने इस पर काफ़ी गुस्से से इसको झिड़का तो वो बेख्तियार ही दोनों हाथ चेहरे पर रख कर रोने शुरू हो गई। तब नादिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने फ़ौरन ही आगे बढ़ के इसके अपने दोनों हाथ बाजुओं के हिसार में लिए और कदरे नरमी से बोली, ज़िंदगी किसी सीधी शाहराह का नाम नहीं है सहर, के बंदा आराम से एक किनारे से या एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर पहुंच जाए, बल्कि ये ऐसी शाहराह है कि जिसमें हज़ारों नहीं लाखों मोड़ हैं और हर मोड़ पर इंसान को कोई ना कोई अजियत और तकलीफ़ ज़रूर पहुंचती है, ख्वाह वो किसी भी शक्ल में हो। लेकिन इन तकलीफ़ों और अजीज़ों से घबरा कर लोग चलना ही नहीं छोड़ देते। लेकिन तुम तो पहले मोड़ पर ही हिम्मत हार गई। अहमद तुमसे नाराज़ है और तुमने इससे ये तक ना पूछा कि वो क्यों नाराज़ है। अपनी तरफ से तुम ये चीज़ एक्सपर्ट करके बैठ गई हो और फिर रो रही हो कि तुमने अहमद ने तुम पर शक किया है। क्या तुम्हें यकीन है सोफ़ी, जो यकीन है कि से कह सकती हो कि इसने तुम्हें ख़त देते हुए देख लिया है, इसलिए वो तुमसे नाराज़ है? आहिस्ता आहिस्ता समझाते हुए नादिया ने इसका चेहरा ऊपर करके इससे पूछा तो वह बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाने लगी। तो नादिया बोली, तुम्हें इसे इसी वजह से पूछना चाहिए था सहर, जब इसका रवैया तुम्हारे साथ तब्दील हुआ था। नाराज़गी को तूल देना इसे मजीद पेचीदा बना देता है। तुम समझदार हो ना, मेरी बात को समझो। सहर ने हौले से सर हिलाया तो वो फिर बोलने लगी, अब तुम घर जाके पहला काम यही करना कि इससे जाकर पूछना कि वो क्यों नाराज़ है, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हुई तो क्लियर कर देना। रोने मत बैठ जाना कि इसने ऐसा क्यों किया। आ गई ना समझ मेरी बात? अब के नादिया ने शरारत से कहते हुए हाथ से मारने का इशारा करते इसे देखा तो अजीब मुतमिन से अंदाज में बेख्तियार होकर हंस पड़ी। तो नादिया ने सुकून का सांस लिया कि इस बेवकूफ़ लड़की की अकल में कुछ बात तो आई। अब शहर को घर पहुंचने की जल्दी थी। वो जल्द अज जल्द अहमद से बात करना चाहती थी। वाकई नादिया ठीक कह रही थी, मुझे इसकी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। पार्किंग की तरफ जाते हुए उसने सोचा, आज अहमद नहीं आया था। सुबह इसकी तबीयत कुछ बोझल बोझल सी थी तो ताया अब्बू ने इसे रोक दिया था, और शहर को आज ज़रूरी ही इसलिए आना था कि इसका फाइनल प्रैक्टिकल था, वरना अहमद के बगैर वो कभी ना आती। लेकिन आज मजबूरी थी। पार्किंग पहुंची तो ड्राइवर पहले ही इसका वेट कर रहा था। वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को तेज़ चलाने का कहकर खुद ने आंखें बंद करके सीट्स की पुश्त से
سر ٹکا دیا۔ کتنے دنوں بعد جب وہ خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ تھینک یو نادیہ، تھینک یو سو مچ۔ اس نے خیالوں میں نادیہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے بروقت لڑکنے سے بچا لیا، ورنہ تو اس نے ہلکی سی جھرجھری لے کر آنکھیں کھولی تو چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ اوہ، میں اتنی مگن ہو گئی۔ اس نے حیران ہو کر گاڑی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ چلو اچھا ہی ہوا، کچھ سوچ کر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری تھی۔ اپنے کمرے میں اپنی فائل اور دوسری چیزیں رکھنے کے بعد وہ دبے قدموں احمر کے کمرے میں داخل ہوئی تو تائی امی کو اس کے بستر کی چادر صحیح کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ احمر لیٹا ہوا ہوگا کیونکہ صبح اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اب کوئی اسے اس کے بستر سے اٹھنے نہیں دے گا، لیکن یہاں تو ارے سحر بیٹا کب آئیں؟ تائی امی چادر صحیح کرتی مڑی تو اسے حیران دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ بس ابھی آئی ہوں، اس نے کچھ چونکتے ہوئے کہا۔ احمر کہاں ہے تائی امی؟ وہ تمہارے پاپا کے ساتھ اسلام آباد گیا ہے۔ جی؟ اس نے پورے آسمان ایک ہی وقت میں اس کے سر پر آ گرا تھا، جبکہ تائی امی اب اس کی کتابوں کا ریک صاف کر رہی تھی، مگن سے انداز میں بول رہی تھی۔ کوئی اہم میٹنگ کر لی گئی تھی اچانک اسلام آباد میں، تمہارے تایا تو نہیں جا سکتے تھے، تمہارے پاپا احمر کو اپنے ساتھ لے گئے کہ میٹنگ بہت اہم تھی اور 2 بندے، لیکن احمر کی طبیعت تو خراب تھی نا تائی امی، پاپا سے کیوں لے گئے؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بیچ میں بول پڑی کہ میٹنگ کی تفصیل سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ طبیعت خراب نہیں تھی بیٹا، وہ تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ سستی محسوس کر رہا تھا، لیکن تم فکر نہ کرو، ڈاکٹر کو بلا کر تمہارے پاپا نے اس کا چیک اپ کروا دیا تھا، پھر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور سر کا درد تو تمہارے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسے پریشان ہوتے دیکھ کر انہوں نے تفصیل بتائی تو وہ محض سر ہلا گئی۔ کھانا لگواؤں یا ٹھہر کر کھاؤ گی؟ تائی امی نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ نوی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں تائی امی، ابھی بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا لیں، مجھے بھوک لگے گی تو میں خود کھا لوں گی، ہلکی سی آواز میں کہتے ہوئے وہ رخ موڑ گئی تو تائی امی کچھ سمجھتے ہوئے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گئیں کہ ان دونوں کے درمیان جو کشیدگی چل رہی تھی انہیں اس بات کا اندازہ تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ کمرہ بند کر کے روئے گی کہ اسے احمر اسے بتائے بغیر چلا گیا۔ انہوں نے تو کتنا کہا تھا کہ اسے بتائے بغیر نہ جائے، وہ ناراض ہوگی، لیکن اس نے ایک نہ سنی، اور اب انہوں نے بے بسی سے کمرے کے بند ہوتے دروازے کو دیکھا، پھر نیچے چلی گئیں کہ ان کا اب کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا۔ جب احمر سمجھ میں ان کی کوئی بات نہیں آئی تو وہ کیسے سمجھتی؟ تم مجھے بتائے بغیر چلے گئے احمر؟ وہ اسی کے کمرے میں تھی۔ تائی امی کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کر کے واپس اسی کے بیڈ کے پاس آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم میں لگی اس کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ گرے جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ ایک ہاتھ بڑے سٹائل سے کمر پر رکھے بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے، یہ اس کی بہترین تصویر تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ تصویر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اتنے ناراض ہو احمر کہ مجھے بتائے بغیر چلے گئے؟ وہ ایک بار پھر اس کی تصویر سے مخاطب ہوئی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا احمر؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم مجھ سے اتنے بدگمان ہو گئے کہ مجھ سے کچھ کہے بغیر، مجھ سے کچھ پوچھے بغیر، مجھے اطلاع دیے بغیر چلے گئے؟ کیوں احمر کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ گود میں رکھی اس کی تصویر کے شیشے پر پانی کے چند قطرے گرے تو وہ بری طرح چونکی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کے دل میں اٹھتا ہوا درد آنسو کا روپ دھار کر کے اس کی آنکھوں سے نکل آیا تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا مشورہ تمہارا تھا احمر، میں نے تو خود ضد نہیں کی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، تمہیں میری بات کوئی بری لگی تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، کم از کم اس طرح مجھے اپنی نظروں میں ذلیل تو نہ کرتے احمر۔ تم نے کیا کیا؟ دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپا کر گھٹنوں پر سر رکھے اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی سسکیاں دبائی تھی۔ تایا ابو کی زبانی سے پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ 4 دن تک واپس آئیں گے، اور سحر کا خیال تھا کہ اس دفعہ بھی احمر 4 کے بجائے 2 دن میں ہی پاپا سے پہلے آ جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ وہ پاپا کے ساتھ 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد گیا تھا اور ان سے 3 دن پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ بقول اس کے مجھے ہر ایک لمحے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی سحر کہیں سے نکل کر میرے سامنے آ جائے گی، اور پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں پاگل ہو جاؤں مجھے واپس چلے جانا چاہیے، چاہے بعد میں چاچو مجھے کتنا ہی ڈانٹے۔ ڈانٹ تو چھوڑو، مار لیں، لیکن اب مجھے سحر کے بغیر نہیں رہنا۔ اور وہ اس کی بات سن کر بے تحاشا ہنسی تھی، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 4 کے بجائے 5 دن بہت خاموشی سے گزر گئے۔ وہ اس دفعہ یہ ہوا کہ پاپا آ گئے، احمر نہیں آیا۔ کیا میری خطا اس قدر بڑی ہے کہ احمر تم اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ کمرے میں بیٹھی پتہ نہیں کون سی الٹی سیدھی باتیں سوچنے میں گم تھی جب اچانک سے احمر کی ہنسی کی آواز آئی۔ اس نے سر جھٹک کر بیڈ کی ٹیک
پشت سے ٹیک لگائی کہ اس کے کہکے اور اس کی آواز تو ہر وقت اسی کے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ چند لمحے بعد جب دوبارہ اس کے بولنے کی آواز آئی تو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال نہیں سکی اور بہت بے اختیار ہو کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ دروازے پہ ہی کھڑا غالباً اسی کے پاس آ رہا تھا۔ وہی نرم سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر، وہی والہانہ سا انداز جو ہمیشہ اس کے لیے ہوتا تھا۔ اسے لگا جیسے وہی پرانا والا احمد اس کے سامنے کھڑا ہو جو اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے اس کے حیران سے آنکھوں میں جھانکا تو وہ مزید حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ احمد اس سے بول رہا ہے۔ اب اتنے دنوں کی ناراضگی کا اثر تو لینا ہی تھا نا اس نے۔ کچھ تو بولو یار، اور یہ سرحد پر کیوں کھڑی ہو؟ یا تو مجھے اندر آنے دو یا خود بھی باہر آ جاؤ۔ ادھ کھلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ کچھ اس انداز سے کھڑی تھی کہ احمد اندر جا ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ خود راستے سے نہ ہٹ جاتی۔ اوہ! وہ جیسے کسی گہری احساس سے چونکی، پھر شرمندہ ہوتے ہوئے راستے سے ہٹ گئی۔ احمد مسکراتا ہوا بڑے اطمینان سے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو وہ بھی واپس کمرے میں آ گئی۔ فلور کشن پر بیٹھ کر ایک بار پھر اسے دیکھنے لگی، البتہ بولی کچھ بھی نہیں۔ احمد بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، جہاں پر کئی کیفیات بیک وقت چھائی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر بے یقینی بھی تھی، ہلکا سا خوف بھی تھا، اور ان سب کیفیات کے پیچھے جھانکتا ہوا کچھ خوشی کا رنگ بھی تھا جسے وہ ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا پورے 6 دن کا ایک ساتھ دیکھ لو گی؟ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے شرارت سے کہا تو اس نے خجل سا ہو کر اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جما دی۔ یہ نہیں پوچھو گے کہ میں اس دفعہ 4 کے بجائے 6 دن میں کیوں آیا؟ تکیہ گود میں رکھتے ہوئے وہ ذرا سا آگے ہو کر بولا تو ایک بار پھر خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی۔ تب وہ تکیہ گود سے ہٹا کر فلور کشن پر اس کے مقابل آ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا سحر؟ کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اب کہ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ سحر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی نظریں اپنے ہاتھ پر جمائے رکھا تو ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نہیں بات کرنا چاہتی تو میں چلا جاتا ہوں۔ اور تب سحر نے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ کیا تمہاری مجھ سے ناراضگی ختم ہو گئی ہے؟ بہت دیر تک اس کا ہاتھ پکڑے انتہائی شچم میں کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے پوچھا تو احمد نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ بلیک اور براؤن کنٹراسٹ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس یہ شوخ و شریر سی لڑکی اس وقت کس قدر سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں تم سے کب ناراض تھا؟ جواب کی بجائے الٹا سوال کیا گیا۔ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پچھلے پورے 2 ہفتوں سے تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے، مجھے صحیح سے کچھ نہیں سمجھایا، مجھے آئس کریم کھلانے بھی نہیں لے کر گئے، میرے ساتھ ٹیرس میں بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کی، اور تم کہہ رہے ہو مجھ سے ناراض نہیں تھے۔ وہی معصومیت بھرا دلکش سا انداز تھا۔ احمد کو بے اختیار اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ خفا سی نظروں سے اس کے چہرے پر نمودار ہوتی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے پورے 2 ہفتوں میں تم نے ٹھیک سے بات نہیں کی، اس لیے سوری۔ تمہیں کچھ صحیح سے سمجھایا نہیں، اس کے لیے بھی سوری۔ تمہیں آئس کریم کھلانے نہیں گیا، اس کے لیے بھی سوری۔ اور تمہارے ساتھ ٹیرس پر بیٹھ کر باتیں نہیں کی، اس کے لیے بھی ویری ویری سوری۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سحر کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ شکر خدا کا، اس رونی صورت سے تو نجات ملی۔ احمد نے دلچسپی سے اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ کر کہا تو وہ بولی، تم نے ایک بار کے لیے سوچ نہیں کی احمد؟ وہ کیا؟ جلدی سے پوچھا گیا۔ تم مجھے بغیر بتائے اسلام آباد گئے تھے۔ اوہ، وہ تو میری سب سے بڑی خطا تھی۔ دیکھو، اس کے لیے تو میں کان پکڑ کر سوری کرتا ہوں۔ احمد سحر کے بری طرح خجل ہو کر اپنے کانوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے تو وہ بری طرح ہنس پڑا۔ وہ خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ چند لمحے گھورنے کے بعد خود بھی ہنس پڑی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اسلام آباد جا کر تمہارا موڈ صحیح ہو جائے گا تو میں تمہیں پہلے ہی بھیج دیتی۔ مطمئن ہو کر ہلکے پھلکے انداز میں اس نے کہا تو احمد بولا، میرا موڈ اسلام آباد جا کر صحیح نہیں ہوا، بلکہ مجھے تم وہاں پر اتنا یاد آئیں کہ جب میں گھر میں گھسا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، ورنہ بہت خراب ہو تم، جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ وہ اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر خفگی سے بولی، پھر اٹھنے ہی لگی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھایا۔ ہٹو، مجھے جانے دو، اب میں تم سے ناراض ہوں، اس نے پھر کہا تو وہ بولا، ہو جانا ناراض بھی، ابھی بیٹھو یہاں، میں دیکھ تو لوں جی بھر کے تمہیں۔ 6 دن بعد دیکھ رہا ہوں۔ اس کے والہانہ نظروں سے دیکھنے پر اس کے چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ جب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تب اس نے یکدم ہی پاس پڑا چھوٹا سا کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا اور خود موقع پا کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، آگے بڑھی، لیکن احمد کے ہاتھ میں دوپٹے کے دونوں آنچل آ جانے پر وہ جس تیزی سے اٹھی تھی اسی سے زیادہ تیزی سے
عشق کا شانہ تھام کر سنبھلنے کے باوجود اس کے برابر میں آ گری۔ احمر احتجاجی انداز میں کہتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، مارے خجالت کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور ادھر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر احمد ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، روحان سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ روایتی رو دیتی، احمد نے اسے چھوڑا، لیکن اس کی ہنسی اب بھی نہیں رکی تھی۔ کمال کرتی ہو یار، خود گری تھی تم، میں نے تو تمہیں نہیں بٹھایا تھا اپنی گود میں۔ مبالغہ رائی سے کام لے کر وہ ایک بار پھر بے تحاشا ہنسنے لگا تو غصے میں آ کر سحر نے سارے کشن اور پھر تکیے اسے دے مارے۔ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بھی مسلسل ہنس رہا تھا، اور جب مارنے کے لیے ہر چیز ختم ہو گئی تو سحر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس کا جگ اٹھا کر سارا پانی اس کے لوڑ پوڑ ہوتے وجود پر ڈال دی۔ ارے ارے، وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، بال، چہرہ، سفید ٹی شرٹ اور بلو جینس کا کچھ حصہ سب بھیگ چکے تھے، اور اس کی حالت دیکھنے کے بعد اب ہنسنے کی باری سحر کی تھی۔ وہ بھی وہ جی بھر کھول کر ہنسی بھی نہیں تھی کہ ملازمت دروازہ کھٹکھٹا کر اندر چل آیا۔ صاحب، یہ آپ کے نام آیا ہے۔ اس نے ایک لفافہ احمد کی طرف بڑھایا اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ باہر نکل گیا تھا۔ کس لڑکی کا خط ہے؟ دو، میں پڑھوں گی پہلے۔ اس کے باہر نکلتے ہی سحر نے تیزی سے اٹھ کر احمد کے ہاتھ سے لفافہ چھیننا چاہا۔ نہیں دوں گا۔ احمد نے بھی اسی تیزی سے اپنا ہاتھ اونچا کر لیا۔ دونوں کے درمیان چھینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ احمد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اچک کر اس سے لفافہ چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ بھی ہنس ہنس کر اپنا ہاتھ اونچا کیے جا رہا تھا۔ دیکھو احمد، پہلے میں پڑھوں گی ورنہ… اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی رہ گئے۔ سینہ جھپٹی کے درمیان لفافہ پھٹ گیا اور کئی تصویریں اس میں سے نکل کر قالین پر بکھر گئیں۔ یہ سحر نے ہکا بکا ہو کر زمین پر بکھری تصویروں کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ احمد بھی وہ تصویریں دیکھ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک کڑی نظر اس کے زرد چہرے پر ڈالی اور جھک کر وہ تمام تصویریں اٹھائی۔ کئی تصویریں تھیں، سب کے سب سحر اور ثاقب کی تھیں۔ ایک تصویر میں وہ بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ڈرنک پیش کر رہا تھا۔ ایک تصویر میں وہ دونوں گارڈن میں بیٹھے تھے۔ ایک تصویر میں سحر اسے کوئی خط نما لفافہ دے رہی تھی۔ ہر تصویر پلٹنے پر احمد کے چہرے پر خطرناک قسم کی سنجیدگی آتی جا رہی تھی۔ سحر بے حد خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد، یہ تصویریں… اس کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں، سب تمہاری ہیں۔ اب کی بار کاٹ کر وہ زہر خندہ لہجے میں بولا، وہی لہجہ جس سے چند لمحے پہلے پھول برس رہے تھے، اب انگارے برسا رہا تھا۔ وہی آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے اس کے لیے بے تحاشا محبت اور والہانہ پر تھا، اب خون رنگ ہو گئی تھیں۔ سحر نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے خطرناک تیور اسے اس کے حواس چھیننے لگے۔ احمد، مجھے کچھ نہیں معلوم یہ کیا ہے، میری بات کا یقین کرو پلیز۔ بہت ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا تو احمد نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ مت کہو کچھ، چپ ہو جاؤ۔ وہ بری طرح دھاڑا تو سحر ڈر کے مارے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ احمد، میری بات سنو۔ اسے باہر نکلتا دیکھ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ رکا نہیں۔ سحر نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تو اس نے ہاتھوں میں ٹی شرٹ آئی تھی جسے وہ ایک جھٹکے سے چھڑوا کر باہر نکل گیا۔ احمد، ایسے مت کرو، میری بات تو سنو۔ احمد، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کہاں جا رہے ہو؟ احمد، مت جاؤ۔ اس کے پیچھے دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تو اس سے سر ٹکا کر بری طرح رونے لگی۔ ایک مرد ایک عورت پر کبھی اعتبار نہیں کرتا۔ مرد کی نظر میں عورت ہمیشہ بے اعتبار ہی رہتی ہے، چاہے وہ گھر کی 4 دیواری میں بند ہو کر کیوں نہ ہو۔ مرد کا اعتبار عورت پر صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ شک و شبہات اور غلط فہمیوں کے آندھیوں سے اس کے قریب نہیں آتی۔ مرد بات کو صرف منہ سے نکالنا جانتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بری طرح چیخی تھی۔ فاریہ کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اسے کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد تصویروں پر یقین کر کے اس پر شک کر سکتا ہے۔ اس کے جاننے کے کتنی دیر تک وہ گھٹنوں میں سر چھپائے بے آواز روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پہاڑ کے سب سے بلند چوٹی سے نیچے دھکیل دیا ہو۔ تم ایسا نہیں ہو سکتے احمد، تم مجھ پر شک نہیں کر سکتے۔ کوئی اس کے دل کو آری سے چیر رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا فاریہ، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت ناز تھا نا احمد پر، مگر وہ بھی ایک عام مرد نکلا۔ اس نے میرے ناز کو ٹھکرا دیا۔ اس نے مجھ پر شک کیا۔ احمد نے مجھ پر شک کیا۔ بہت دیر تک یوں ہی روتے تڑپنے کے بعد بہت اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور اگلے لمحے وہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے بے اعتباری کی زندگی نہیں جینی احمد، اب تم آئندہ کبھی میرا منہ نہیں دیکھو گے۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر بے شمار سلیپنگ پلز نکال کر اس پر نظر جماتے ہوئے اس نے سوچا،
और अभी वो इन्हें मुंह में लेके जाने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने एक झटके से इसका बायां बाजू पकड़कर इसका अपना रुख अपनी तरफ किया था। झटका लगने से इसकी हथेली पर गिरी तमाम गोलियां कमरे में इधर उधर बिखर गई थीं और इससे पहले कि वो इस शख्स को देखती, एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। वो बुरी तरह लड़खड़ाते हुए चंद कदम पीछे हटकर दीवार पर लगी बुक शेल्फ पर से टकराई। इस अचानक इफ्तियात से संभलने के बाद जब इसने नजरें उठाई तो वो शिश्ते रह गई। अहमर, इसके लब बेआवाज हिले थे जबकि वो तैश की आलम में इसकी तरफ बढ़ा था। क्या कर रही थी तुम? ये बोलो, क्या तमाशा था ये? करीब आकर दोनों शानों से इसे पकड़ते हुए अहमद ने इसे बुरी तरह झंझोड़ दिया था। तमाशा नहीं, हकीकत है ये। क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? मर जाने दो। बेतबारी की जिंदगी नहीं जीनी मुझे, समझे तुम जिंदा रहना है मुझे किसी के नजरों में जलीलो ख्वार होकर, अपनी जात का एतबार खोकर। ये सुन रहे हो ना तुम? कुछ देर पथराई हुई आंखों से इसे देखने के बाद होश की दुनिया में वापस आते ही वो बुरी तरह फट पड़ी। बहुत एतबार था मुझे अपनी ज़ात पर अहमर, बहुत ज़्यादा एतबार था। तुमने एक लम्हे में मेरी ज़ात की एतबार की धज्जियाँ उड़ा दी, मुझे ज़िंदा दफन कर दिया ज़मीन में, और फिर चाहते हो कि मैं मरूं भी नहीं। क्यों चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूं? क्यों? मर जाने दो मुझे अहमर, मर जाने दो। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर एक दफ़ा फिर सिसक पड़ी। तुमने मुझ पर शक किया अहमर, अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। शक? अहमद ने हैरत और सदमे से इसे देखा जो अब तक दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह सिसक रही थी। तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम पर शक कर सकता हूँ? क्या आज तक किसी ने अपने साय पर शक किया है? कि किसी ने अपनी ज़ात पर शक किया है? फिर मैं तुम्हें कैसे तुम पर कैसे शक कर सकता हूँ? चाहे तुम मेरी ज़ात से मुंसलिक मेरा साया ही तो हो। फिर तुमने ये कैसे सोचा कि? इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी, सहर दोनों हाथों में चेहरे से हटाकर चेहरा रगड़ते हुए बोली, अगर तुम्हें यकीन था मेरी बुगनाई पर तो क्यों छोड़कर चले गए थे मुझे? कोई बात नहीं सुनी तुमने मेरी? क्यों नहीं रुके थे मेरे रोकने पर? मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारी सफाई देने पर। मैंने ये तुमसे कुछ कहा था, कुछ पूछा था जो तुम मुझे अपनी सफाइयाँ देने लगी? बोलो। तुम्हें मेरी सफाई देने पर नहीं बल्कि वो तस्वीरें देखकर गुस्सा आया था अहमद। मुझसे झूठ मत बोलना। सहर ने बेदर्दी से इसकी बात को रद्द किया था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तस्वीरें देखकर ही गुस्सा आया था। मेरा खून खोल उठा था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी तस्वीरें थी, इसलिए कि वो धोखे से खींचकर तुम्हें फंसाने की भरपूर कोशिश की गई थी। तुम्हें मेरी नज़रों से गिराने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। जानती हो वो कौन है जिसने ये सब किया? इसने एक लम्हे के लिए इसे रुककर इसे देखा और अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर बेतहाशा तनफ्फर फैला था। वो तुम्हारी अपनी अजीज सहेली फारिया, इसने ये सब किया है। वो जो सांस रोके इसकी बात सुन रही थी, इसे लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर इसके सर पर दे मारा हो। इसने फटी फटी आंखों से अहमद को देखा। फारिया? इसके मुंह से बुराए नाम अल्फाज निकले। हाँ फारिया। अहमद ने नुखोसा सर झटकते हुए कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। चंद हमें गुमसुम रहने के बाद वो बोली तो अहमद ने कहा, मुझे मालूम था तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरे पास सबूत है इस बात का, ये देखो। कहते कहते अहमद ने जीन्स की पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और इसमें से चंद सफ़े निकाल कर इसके सामने कर दिए। ये क्या है? सहर ने बगैर हाथ बढ़ाए इन पेपर्स को देखते हुए पूछा तो वो बोला, पढ़ लो खुद ही अपने दोस्त की हैंड राइटिंग तो पहचानती ही होगी ना तुम। इसने वो पेपर इसके हाथ में थमा दिए। बहुत फ़ख्र, बहुत मान है सहर को इसकी बात पर कि इसका मंगेतर इस पर बहुत एतबार करता है, लेकिन मैं इसका ये फ़ख्र, ये मान ज़्यादा दिन कायम नहीं रहने दूंगी। मैं इसे अहमद की नज़रों में इतना गिरा दूंगी कि वो चाहे भी तो उठने की काबिल नहीं रहेगी। और अहमद कहता है कि वो अपने आप से ज़्यादा इस पर एतबार करता है। मैं देखूंगी कि कब तक अपनी बात पर कायम रहता है। वो मर्द है और मर्द कभी औरत पर एतबार नहीं कर सकता। यही बात है जो मेरी सहर से बहस हुई थी और इसने मेरा मजाक उड़ाया था। फारिया सलमान का मजाक उड़ाया था। अब मैं इसे बताऊंगी कि मजाक उड़ाना क्या होता है। इसने मेरा मजाक उड़ाया था। मैं इसके साथ मुंह पर इतनी कालक मल दूंगी कि इसके किरदार को इतना स्याह कर दूंगी कि दुनिया इसका मजाक उड़ाएगी। जब वह मेरे सामने आती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके वजूद को आग लगा दूं, इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दूं, इसके चेहरे को इतना बदसूरत बना दूं कि हमारे इसकी शक्ल देखना भी गवारा ना करे। पता नहीं क्यों, लेकिन बस मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूं। इसके हाथ में कई सफ़े थे। वो तकरीबन हर सफ़े पर इसके खिलाफ बेतहाशा जहर उगला गया था। आगे पढ़ने की इसमें हिम्मत ना थी और तमाम पेपर इसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गए। तुम्हें ये कहाँ से मिले अहमद? इसने अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई, जबकि अहमद ने इसकी हालत के पेश नज़र खुद को बहुत नरम कर लिया था। जिस दिन तुम मेरे साथ इसके नोट्स वापस करने गई थी,
اس دن وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی یہی سب کچھ لکھ رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر وہ جلدی ہی اپنی ڈائری وہیں صوفے پر بھول گئی، تو میں نے اپنی ڈائری میں وہی صفحے پر بھول گئی تھی جہاں میں بیٹھا تھا، اور میں نے محض وقت گزاری کے لیے اسے اٹھا لیا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دل میں تمہارے خلاف اتنی نفرت، اتنا زہر ہے۔ میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا کہ تم اس سے دوستی ختم کر دو، لیکن تم نہیں مانی۔ کھل کر میں تمہیں سب اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ میں چاہتا تھا تم خود برے اور بھلے کی تمیز کرنا سیکھو، تمہیں یہ معلوم ہو کہ کون تمہارے لیے کتنا مخلص ہے اور کس کے دل میں تمہارے خلاف کتنا زہر ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکیں، تمہیں تو اپنی آستین کا سانپ ہی نظر نہیں آیا، آگے تم نے سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ احمد نے توقع سے کہتے ہوئے اسے دیکھا، جو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی ہوئی تھی، اور پھر پہلے دن سے لے کر جب فاریہ نے احمد سے کہا تھا کہ وہ ثاقب کے ساتھ کیفے ٹیریا گئی ہے، اس دن تک کی تمام باتیں بتا دی جو اس نے عالیہ کے ساتھ مل کر محض اسے سنانے کے لیے کی تھیں، اور یہ تمام تصویریں فاریہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھینچی تھیں۔ جس دن وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کیفے ٹیریا تک آیا تھا، تب فاریہ محض بہانہ کر کے اٹھی تھی، اور واش روم کی آڑ میں ہو کر ان دونوں کی تصویریں کھینچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر اسی دن اس کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہو گیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی اپنی دوست اسے منہ کے بل گرانے پر تلی ہوئی تھی اور اسے خبر بھی نہیں تھی۔ بہت دیر بعد جب وہ چپ ہوا تو صدمے کے شدید احساس میں ڈوبی سحر کی لرزتی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ فاریہ تو میری بہت اچھی دوست تھی احمد، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں دی، پھر اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا احمد، کیوں؟ وہ اب تک شاک تھی، اگر اپنی آنکھوں سے اس کے ہاتھ کی لکھی تحریر نہ پڑھ لیتی تو شاید وہ اب بھی یقین نہ کرتی، لیکن اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جو بھی کچھ اس کا پتہ چلا تھا وہ حقیقت تھی، اور ثبوت اس کے آس پاس بکھرے پڑے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے سحر کہ بظاہر جو انسان آپ سے محبت سے اور خلوص سے ملے وہ اندر سے بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہو۔ میں نے تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا اس لیے تھا کہ تمہیں اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو، تم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملے، لوگوں کے ظاہر و باطن کو جانو، لیکن تم تو اپنی دوست کے جذبات کو ہی اپنے خلاف محسوس نہ کر سکی، تم سے آگے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ مایوسی سے کہتے ہوئے اس نے زمین پر پڑے ہوئے تمام کاغذات اٹھائے تھے۔ میں نے اپنا رویہ تمہارے ساتھ جان بوجھ کر خراب کیا تھا کہ شاید اس طرح تمہیں کچھ عقل آ جائے، اور تم، لیکن اب میں کیا کہوں؟ کہتے کہتے وہ خود ہی چپ ہو گیا، لیکن سحر نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ آخر کون سی ایسی بات تھی جس نے فاریہ کو اتنا مشتعل کر دیا؟ وہ مجھے برباد کرنے پہ تل گئی۔ کون سی بات تھی؟ پہلے دن تو وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملی تھی، اس نے خود میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، پھر اسے اچانک مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی؟ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا اسے؟ ذہن پر بہت زور ڈالنے کے بعد بھی اسے اس دن کی بات یاد آئی جب اس کی اور فاریہ کے اعتبار پر بات ہوئی تھی۔ فاریہ نے احمد کا مذاق اڑایا تھا اور غصے میں سحر نے اس کی ذات پر بے اعتبار ہونے کا لیبل چپکا دیا تھا۔ اسے یاد تھا اس کی بات پر فاریہ کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا، اور وہ اسے کچھ جواب دینے نہیں والی تھی کہ احمد آگے آ جانے پر نہیں دے سکی، اور سحر اٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن میں نے اسے سوری کر لیا تھا۔ سحر نے بے یقینی سے سوچا، اگر اس نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا تھا تو پھر زبان سے کیوں کہا تھا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ذرا سی بات کے پیچھے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو میرا دوستی پر سے اعتبار ہی اٹھا دیا۔ خیر، اس نے آستہ سے اپنے سر کو جھٹکا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بے حد دیر تک اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے کے بعد احمد نے اس سے کہا، کچھ نہیں۔ وہ آستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آگے میری بات کا یقین؟ احمد نے خوفگری سے اسے دیکھ کر کہا تو وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی مسکرا دی، ہاں آ گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو پتہ ہے فاریہ کو زندہ دفن کر دیتا۔ ہے چھوڑوں گا تو میں اب بھی نہیں اسے۔ تم بتاؤ اسے کیا سزا دی جائے؟ سزا؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ احمد، کیا ہمیں اسے سزا دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے، اور ایسی کڑی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی دوستی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں احمد، سزا اور جزا دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جزا اور سزا کے مرحلے سے گزارنے والے؟ فاریہ نے بے ساختہ کہا، جو کیا وہ اس کا عمل تھا، میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود میں اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں رکھتے ہوئے اسے معاف کرتی ہوں۔ اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے سادگی سے کہتے ہوئے اس نے احمد کو دیکھا، وہ بی بی سے دیکھ رہا تھا۔ سحر کو اس کی نظروں میں بہت عجیب قسم کا احساس ہوا، جبھی بول پڑی، کیا بات ہے احمد، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟
اللہ کو تمہاری نیت کا شاید پہلے سے ہی علم تھا سحر۔ جبیس نے وہ آدھی بات کہہ کر چپ ہو گیا تو سحر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ جبیس نے احمر نے اسے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی فاریہ کے گھر گیا تھا۔ کیا؟ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اسے۔ فاریہ کے گھر؟ ہاں، لیکن کیوں؟ کیا تم میں کسی اور مقصد کے لیے تھا؟ لیکن اس نے پھر بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ پریشانی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ کیا؟ لیکن ویکن لگا رکھی ہے؟ پلیز احمر، مجھے کھل کر بتاؤ۔ سحر، تمہیں معلوم ہے فاریہ ہاسپٹل میں ہے؟ کیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا اسے؟ اسے برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ نہیں، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اس کی بات سن کر۔ کیا کہہ رہے ہو احمر تم؟ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا تو میں نادیہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے ہی مجھے بتایا کہ فاریہ کو برین ہیمریج ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میری تفصیل پوچھنے پر اس نے بتایا کہ فاریہ کے منگیتر ایک دن پہلے بغیر بتائے یونیورسٹی آ گیا تھا۔ اس نے فاریہ کو کسی لڑکے کے ساتھ ہنستے بولتے اور بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تو اس پر پہلے ہی اعتبار نہیں کرتا تھا، لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، اور اسی وقت اس نے انگوٹھی اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری تھی اور فاریہ کی بات سنے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ فاریہ نے بعد میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا اور اس سے شادی سے صاف انکار کر دیا، اور اگلے دن اس کا نکاح اس کی خالہ سعد سے ہو گیا۔ نادیہ کہہ رہی تھی فاریہ اس کی منانے اس کے گھر بھی گئی تھی اور تب ولید نے اسے کچھ تصویریں دکھائی تھی جو کہ پتہ نہیں اسے کس نے بھیجی تھیں، لیکن سب کی سب فاریہ کی تھیں اور مختلف لڑکوں کے ساتھ تھی۔ اس نے اسے کچھ خطوط بھی دکھائے تھے جو کہ کسی لڑکے نے فاریہ کو نام لکھے تھے اور ساتھ ہی فاریہ کے جواب بھی لکھے تھے۔ البتہ اس نے بہت زیادہ پوچھنے پر بھی یہ نہیں بتایا کہ اس نے یہ سب چیزیں اسے کس نے بھیجی ہیں۔ نادیہ اس وقت اسی کے ساتھ تھی۔ تصویریں اور وہ خطوط دیکھ کر فاریہ سکتے میں آ گئی تھی، پھر کچھ دیر بعد بہت زور زور سے ہنسنے لگی، پھر چند لمحوں بعد ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے اب تک 6 دن گزر گئے ہیں، وہ ہوش میں نہیں آئی اور اب تک ICU میں ہے۔ سحر کو یہ سب اس لیے معمول نہیں تھا کہ وہ پچھلے کچھ دن سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ ایک تو احمر کے رویے کا ٹینشن تھی، دوسرا وہ اسلام آباد چلا گیا تھا، سو اس کا اکیلا جانے کا دل ہی نہیں چاہا، اس لیے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا۔ احمر اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا۔ سحر نے گویا سکتے کے عالم میں اس کی بات سننی تھی۔ مجھے ولید سے اتنی محبت ہے سحر کہ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں یقیناً زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میں جتنی محبت ولید سے کرتی ہوں نا، شاید ہی کوئی دوسرا اپنی منگیتر کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوگا۔ مجھے ولید سے محبت نہیں، عشق ہے۔ میرے لیے اس کے بغیر زندہ رہنا ہی ممکن نہیں۔ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت سے جملے اور بہت سی باتیں جو بیک وقت اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتی چلی گئی۔ احمد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ فاریہ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، لیکن وہ تو ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی کہ فاریہ نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن اسے فاریہ سے اب بھی پاکیزہ اور پرخلوص محبت تھی، اور اس کی حالت کا سوچ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اس کے پاس لے چلو احمد، کچھ دیر بعد اس نے بھیگی آواز سے کہا۔ تم ابھی اس سے ملنا چاہتی ہو؟ احمد نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا تو وہ روتے ہوئے بولی، ہاں میں اب بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے اسے دل کی تمام گہرائیوں اور جذبوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ دوست بنایا تھا۔ مجھے اب بھی اس سے اتنی ہی محبت ہے جتنی پہلے تھی۔ تم پلیز مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ٹھیک ہے چلو۔ احمد نے تھک کر اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ گلاس ڈور کے پیچھے سے کئی مشینوں کے زیر اثر لیٹی فاریہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ سحر پلیز سنبھالو خود کو۔ احمد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تو وہ اسے کندھے سے سٹکا کر رو دی۔ ہم دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے وقت نہیں سوچتے کہ اس گڑھے میں ہماری اپنی ٹانگ بھی پھنس سکتی ہے، ہم خود بھی گر سکتے ہیں۔ دوسروں کو کسی کھائی میں دھکیلتے ہوئے اگر ہم لمحے کے لیے بھی یہ سوچ لیں کہ یہ ہماری کھائی ہمارا مقدر بھی بن سکتی ہے تو ہم کبھی کسی دوسرے کے لیے کوئی غلط بات بھی دل میں نہ لائیں۔ لیکن نہ جانے وہ ایک لمحہ زندگی میں کب آئے گا جب ہم دوسروں کے بارے میں غلط کام کرتے ہوئے بھی سوچیں گے، نہ جانے کب۔